السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو وضو کے مسائل کے متعلق ہے، جس میں بتایا جائے گا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ سامعین، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ پہلے نمبر پر جو انسان کے جسم سے نکلے، جیسے پیشاب، پخانہ اور ریح وغیرہ، اور دوسرے نمبر پر جو انسان پر طاری ہو، جیسے بے ہوشی اور نیند وغیرہ۔ جس میں انسانی سے نکلنے والی چیزوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر جو پیشاب و پخانہ کے راستہ سے نکلے، اور دوسرے نمبر پر جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے، جیسے قے اور خون وغیرہ۔ ان دو راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصہ سے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں۔ کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلاً خون، کچ، لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی بہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ کا اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے اور نہ ہی غسل میں۔ اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ قے میں اگر خون یا کھانا یا پانی منہ بھر کے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر وہ ہو جو بغیر مشقت نہ رک سکے، اور اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر کے ہی ہو۔ منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہوا اور اس کو انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کیا، اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو، نہ اس میں کھٹک ہوتی ہو، اور محض نزلہ کی وجہ سے یا یوں ہی پانی بہے یا آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسور کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا، یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم، یعنی کہ جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، اس کی یہ صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر نیند، لیٹ کر سونا، خواہ کروٹ پر یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے ہو یا کسی اور شکل پر جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائیں، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر سہارا ہٹا دیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین زمین سے جدا ہو جائے، اور اگر بغیر سہارا لیے کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی کسی حیت پر جو مردوں کے لیے مسنون، مثلاً سجدہ یا قاعدہ میں مسنونہ حیت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سامعین، یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کسی چیز کے ساتھ سہارا یا ٹیک لگا کر سوئیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر سہارا نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے، تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نیند کے بعد آ جاتا ہے بے ہوشی۔ بے ہوشی خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلاً وشی، جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ بے ہوشی تھوڑی دیر ہی ہو، اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ نماز کے اندر کہکا مارنا، یعنی اس طرح ہنسنا کہ اس برابر والے سن لیں،
کہکہ وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے۔ اگر نماز کے باہر کہکہ سے ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر نماز کی حالت میں نہیں ہے تو اگر وہ ہنستا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر وضو کی نیت نہ کی، مثلاً کوئی شخص دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس سے نماز پڑھ لینا جائز ہے۔ لیکن وضو کی نیت نہ کرنے سے وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور دھونے کی حد یعنی جسے دھونا کہہ سکیں یہ ہے کہ پانی عضو پر بہہ کر 1-2 قطرے ٹپک جائیں، یہ دھونے کی ادنا مقدار ہے، اس سے کام کو دھونا نہیں کہتے۔ پس اگر ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ منہ وغیرہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جن اعضاء کا وضو میں دھونا فرض ہے ان کا 1 دفعہ دھونا فرض ہے، اور اس سے زیادہ یعنی 2 دفعہ دھونا سنت ہے، تاکہ یہ مل کر 3 دفعہ ہو جائیں، اور 3 مرتبہ سے زائد دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں سے 1 بال برابر بھی خشک رہ جائے تو وضو درست نہ ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی کے 6 انگلیاں ہوں تو 6ٹھی انگلی کا دھونا فرض ہے۔ اور اسی طرح جو چیز زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کے پاؤں یا ہاتھ کی انگلیاں 5 سے زیادہ ہیں تو زائد انگلیوں کا دھونا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے وضو کے مختلف مسائل اور جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے پہلے ہی اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کو مزید شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔